تعلقات قائم کرے؟ اگر انہوں نے زہر دیا تھا تو پھر امام حسین کہتے کہ تم نے میرے بھائی کو زہر دلوایا، میرے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر وہ رویہ جو اس دور میں تھا وہ اور تھا، اور جب یزید تخت پر بیٹھتا ہے تو پھر رویہ اور تھا۔ آپ نے ان دونوں کو ایک ہی کردار دیا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یزید کا کردار ایک ہے تو پھر حسنین کریمین نے دونوں کے ساتھ ایک طرح کا برتاؤ کیوں نہیں کیا؟ سیدنا امام حسین اس دور حضرت معاویہ میں تھے تو ان کا رویہ جیسا یزید کے خلاف آپ اٹھے ہیں تو یہاں کیوں نہیں اٹھے؟ اگر آپ کی سوچ مان لی جائے کہ دونوں کا ایک ہی مقام تھا اور دونوں کے وقت کیفیت ایک ہی تھی تو پھر حضرت امام حسین کا کردار کہاں جائے گا؟ کردار حسینی کو آپ کس طرح ڈسکس کریں گے؟ اس لیے کردار حسینی کی بنیاد پر ہمیں ماننا پڑے گا کہ پہلا دور اور تھا، جب یزید تخت پر بیٹھا ہے تو اس کے بعد دور اور تھا۔ سمپل سا جواب ہے اس کا، اگر اس پر آپ حضرات کمنٹس کرنا چاہیں۔ پھر آپ نے مقصود حسین سید صاحب آپ کے جواب میں عثمان صاحب نے پھر کہا کہ حضرت امیر حمزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، وہ بھی بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، وہ بھی پہلے حالت کفر میں تھے، بعد میں دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا اصول مان لیا جائے تو پھر آپ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ پر بھی تبرہ بازی کریں گے، ان کے خلاف بھی زبان چلائیں گے، لیکن اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اسلام میں جو داخل ہو جائے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی بن کر آئے ہیں تو اس وقت وہ ادارہ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام انہوں نے قبول کیا، غزوہ بدر میں مخالف تھے۔ تو کیا آج آپ حضرت سیدنا عباس کا ادب اور احترام نہیں کریں گے؟ محسن صاحب ملٹن کینز سے آپ نے سوال پوچھا، اور یہیں ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب نے سوال کیا کہ اصول کافی میں سیدنا ابو بکر صدیق کا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کا نام دکھائیے کہ انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ اب کتنا آپ کا سوال جو ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی بچگانہ سوال ہے۔ آپ نے تو کہا ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب کہ آپ یونیورسٹی لندن سے کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، لیکن سوال آپ کا تحقیق کے میدان میں بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ اصول کافی میں پہلی بات تو یہ کہ اصول کافی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اصول کافی آپ کے لیے حجت ہے۔ آپ کا سوال یہ کہنا کہ کسی سنی سے کہنا کہ آپ اصول کافی سے دکھائیں، تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اصول کافی ہماری کتاب ہے؟ لیکن یہ صحابہ کرام کی عظمتیں ہیں کہ بعض سچی باتیں آپ کی کتابوں میں آ گئی ہیں، وہ باتیں جو سچی آپ کی کتابوں میں آ گئی وہ ہم دکھا رہے ہیں۔ اب ان کی باتوں کا آپ کے پاس جواب نہیں۔ وہاں جب مہاجرین اور انصار، آپ نے کہا کہ اصول کافی میں نام دکھائیے، تو مہاجرین اور انصار جو ہیں تو کیا حضرت ابو بکر صدیق مہاجرین میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ اب آپ ڈاکٹر اعجاز صاحب جواب دیجئے، یہ میں پھر دکھا دیتا ہوں جی کیمرے میں۔ اب آپ کا سوال جو ہے وہ تحقیق کے میدان میں، اب بعد میں کوئی کہے گا کہ مولا علی کا نام دکھائیے، امام حسن کا نام دکھائیے، امام حسین کا نام دکھائیے، اور پھر حضرت سلمان فارسی کا نام دکھائیے۔ صحابہ کرام تو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو کیا ہر ایک کا جو ہے وہ نام اصول کافی سے نکالا جائے گا؟ یہ دیکھ لیجئے، لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلت علیہ الملائکہ والمہاجرون والانصار فوجن فوجا۔ اب میرا سوال یہ ہے، یہ جو مہاجرون ہے اس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ جتنے مہاجرین تھے وہ آ کر جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ آپ تو پہلے یہ بھی نہیں مانتے تھے، آپ کہتے تھے صرف 10 آدمی یا 3 یا 4 آدمی۔ یہ تو آج ہم نے تکبیر ٹی وی نے یہ کتابیں دکھائی ہیں کہ آؤ لوگوں دیکھو کہ نماز جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کس کس نے ادا کیا۔ اس لیے بھائی وہ حضرات وہی موجود تھے، اور یہ مشورہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا
کہ جہاں حضور کا وصال ہوا یہاں قبر انور بھی وہیں بننی چاہیے. مشورہ دینے والے بھی سیدنا ابو بکر صدیق تھے اور شامل تھے، ساتھ حضرت مولا علی کے ساتھ شامل تھے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا گھر کچھ فاصلے باہر تھا، سخ کے مقام پر، لیکن اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز اور تکفین ہو رہی ہے اس تمام صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے. چند جھوٹے راویوں نے اپنی باطنی خباثت کو جو ہے اسلام دشمنی جو تھی، اور جو ایرانی چند تھے اس وقت، جیسے حضرت عمر بن خطاب گئے ہیں تو حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایرانی جو ہے وہ تجھے عربوں کا سردار سمجھیں گے اور تمہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے. یہی بات مولا علی کہہ رہے ہیں. اس اعتبار سے آپ حضرات دیکھیے. اور اگلی بات آپ نے ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب کہی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کسی نے دل دکھایا. ہاں، ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جو سیدہ کا بے ادب ہو ہم اس پر لعنت کرتے ہیں. لیکن ساتھ میں نے یہ بھی ایڈ کی تھی، یہ جن روایات کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں ساری من گھڑت ہیں اور گھڑنے والوں پر ہم لعنت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعاً کوئی ایسا عمل نہیں کیا. یہ سارے جھوٹی راوی، کسی مستند کتاب میں کوئی ایسا واقعہ موجود ہی نہیں ہے. چند جھوٹے راوی جن کا کام یہ تھا کہ وہ جھوٹی روایات گھڑتے تھے تاکہ عظمت صحابہ کے خلاف ایک زہر اگلا جائے، اور اسی کی آج ثمرات ہیں کہ آپ بھی بدگمانی کا شکار ہیں، کچھ اور بھی بدگمانی کا شکار ہیں. شیخین کریمین وہ اہل بیت اطہار سے ادب بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے. آپ نے خود کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ حسنین کریمین سے لکھا کے لاؤ کہ میں ان کا غلام ہوں. تو جب وہ اس انداز میں برملا اظہار کر رہے ہیں تو پھر ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ گھڑنا، یقیناً ان جھوٹے راویوں نے یہ باتیں گھڑی ہیں جس کی وجہ سے آج یہ امت میں سارا بگاڑ ہے. اگر ان کی روایات کو ایک طرف رکھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ پر ایمان لایا جائے تو یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. جی محسن صاحب، آپ نے جو سوال کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اسامہ کے لشکر میں جائیے، تو وہ کیوں نہیں گئے، اور آپ نے لفظ بغاوت بھی استعمال کیا. بہت بڑی جرت آپ کرتے ہیں. خیر، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا فرمائے. جی، اعتراض آپ حضرات کا یہ ہے کہ شہدائے جنگ موتا کا انتقام لینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا. اس لشکر میں مہاجرین و انصار کے جلیل القدر بزرگ شامل تھے. حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اسامہ کے لشکر میں شامل نہیں ہوئے. یہی اعتراض آپ کا ہے. اب جواب سن لیجئے، اور اگر دل تسلیم کرے تو آج کے بعد ان بزرگ ہستیوں پر خدا را تبرہ بازی نہ کیجیے گا. 26 صفر بدھ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 ہجری کو ایک لشکر تیار کیا، اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوخیز بیٹی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سپہ سالار بنایا. 28 صفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ ناساز ہو گئی. اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے روز اپنے دستے مبارک سے پرچم باندھا اور حضرت سیدنا اسامہ کو حکم دیا کہ اے اسامہ، تم اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے روانہ ہو جاؤ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا منکر ہو اس کے ساتھ جنگ کرو. حضرت اسامہ یہ پرچم لے کر آگے بڑھے، مجاہدین کا انتظار کرنے لگے. بدھ کے روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طبیعت مبارکہ میں مزید شدت آ گئی. جمعرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا اور گھر گھر
بتائیے گا۔ بدھ کا واقعہ ہے۔ اب جمعرات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بخار میں تیزی آتی ہے، اور اس موقع پر یہ شیعہ سنی سب کتب میں موجود ہے کہ جمعرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اور صحابہ کو حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ امامت کا فریضہ سر انجام دینے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو دیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 17 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں سیدنا صدیق اکبر کی امامت میں تمام صحابہ کرام نے ان کی اقتداء میں 17 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں حضور کے موجودگی میں ادا کی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے کہ میرا ابو بکر مصلی امامت پر ہے، اور 17 نمازیں جو ہیں وہ ادا کی گئیں۔ تو پتہ یہ چلا حالت علالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو جو آخری حکم دیا، پہلے حکم تھا کہ لشکر اسامہ میں شامل ہو، آخری حکم دیا اے ابو بکر، آپ کے علم میں تھا کیا میں اس دنیا سے پردہ فرمانے لگا ہوں؟ ہم آپ کی طرح نہیں مانتے کہ حضور مجبور ہو گئے تھے، حضور لکھوانا چاہتے تھے، جبرن روک دیا گیا۔ مجبور نبی، اللہ کا حکم ہو اور وہ پیغام نبی نہ پہنچا سکے، معاذ اللہ، اس طرح کے نبی کی آپ قائل ہیں؟ ہم نہیں قائل، ہم تو عظمت رسالت کا ڈنکا بجانے والے ہیں۔ میرے آقا دین اسلام کو پھیلانے میں، پہنچانے میں، اشاعت میں کبھی مجبور نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جو حکم دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کیا تھا؟ اے ابو بکر تو نماز پڑھا۔ تو پتہ جو چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی امامت کا فریضہ کس کے سپرد کیا؟ حضرت سیدنا عباس موجود ہیں، سیدنا عمر بن خطاب موجود ہیں، سیدنا سلمان فارسی موجود ہیں، سیدنا ابو ذر غفاری موجود ہیں، سیدنا بلال موجود ہیں، سیدنا مولا علی موجود ہیں، حسنین کریمین موجود ہیں۔ سب صحابہ کی موجودگی میں امامت کا فریضہ کس کے سپرد کیا؟ سیدنا صدیق اکبر۔ اور یہ حکم جو ہے یہ بعد میں، پہلے حکم تھا کہ لشکر اسامہ میں جائیے، اب بعد میں حکم کیا آیا؟ اے ابو بکر تو یہاں رہے اور یہاں مصلی امامت پر امام بن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد امت مسلمہ نے، مہاجرین اور انصار نے کس اصول پر؟ یہ وہی اصول ہے، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 6، خط نمبر 6۔ آپ پوچھتے ہیں کہ امت کو بے سہارا چھوڑ گئے، کوئی اصول نہیں دے گئے؟ اگر اصول نہ ہوتا تو مولا علی اس کو کیوں بیان کرتے؟ یہ بھی سن لیجئے جو حضرات آج اگر استقبی ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہج البلاغہ کا یہ خطبہ بھی سن لیجئے گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہوئے امت کو اصول نہیں دے کر گئے۔ یہ وہی اصول ہے جو مولا علی نے بیان کیا۔ اللہ کا آخری نبی ہو، دنیا کو اصول اور ضابطہ نہ دے کر جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے اس کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول دیا ہے کہ شورائی نظام ہوگا۔ آج جمہوری نظام کی شکلیں کچھ خراب ہیں، مغربی جمہوریت ہے، لیکن اس شورائی نظام کو، خلافت کو تو علامہ اقبال کہ آپ شعر پڑھتے ہیں جی وہ جمہوریت کے خلاف تھے، لیکن جو خلافت راشدہ ہے، علامہ اقبال کا یہ شعر بھی کبھی پڑھا کیجیے۔ علامہ کیا کہتے ہیں؟ سروری یا فقر پاکستان، تصور پاکستان، مصور پاکستان۔ علامہ اقبال کا یہ شعر سن لیجیے: سروری در دین ما خدمت گری است۔ پھر تمام اہل تحقیق اس شعر کو پھر سنیں، قلندر لاہوری اور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ سروری در دین ما خدمت گری است،
عدل فاروقی و فقر حیدری است، جو نظام دے کر گئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مہاجرین اور انصار ہیں یہ اپنی مشاورت کریں، جو اس میں اہل ہے اس کو خلیفہ چن لے. اور یہ اصول ہم سنیوں کا اور یہی اصول مولا علی کا، ہم مولا علی کو فالو کرنے والے ہیں. آپ پورے قرآن سے ایک آیت نہیں دکھا سکے کہ امام اللہ منتخب کرتا ہے. ابھی میں نے آخر میں علی جان شاہ صاحب نے سورہ فرقان کی جو آیتوں میں قرآن دکھاؤں گا اور وہ آیتیں آپ کے سامنے کھول کھول کر رکھوں گا. آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ علی جان شاہ صاحب کا موقف درست ہے یا ہم اہل سنت کا تکبیر ٹی وی سے موقف درست ہے. یہ سن لیجئے، یہ نہج البلاغہ خطبہ خط نمبر 6، یہ اصول دیا ہے مولا علی نے. یا جھٹلائیے اس خط کو. یہ میں کیمرے پر دکھانا چاہتا ہوں. جی اب یہاں پر دیکھیے مولا کائنات حضرت معاویہ کو خط لکھتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ انہو بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یرد انما الشورى للمہاجرین والانصار. علی جان شاہ صاحب یہ ہے اصول خلیفہ کو منتخب کرنے کا جو مولا کائنات بیان کر رہے ہیں. وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہ نوٹ فرما لیجئے گا. یہ اصول ہے مولا علی کا. عقل آپ کی جو بھی کہے، مسلک آپ کا جو بھی کہے، چھوڑیے تعصب کو، مانیے مولا علی کے قول کو، تسلیم کیجئے شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار. مانیے من کنت مولا فعلی مولا، مانیے الحق مال علی و علی مال حق. اپنی خواہشات نفسانی سے مولا علی کو نہ مانی، مولا علی جیسے ہیں ویسے مانو نا. مولا علی نے جو اصول اور ضابطہ دیا وہ مانو نا. دعویٰ محب علی کا کرنا آسان ہے، لیکن مولا علی کی بات کو ماننا یہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہے. ہم سنیوں کے لیے تو سینے کھلے ہیں، مولا علی کی بات آئے سر جھکا دے ہم. انما الشورى للمہاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل فسموه اماما كان ذلك للہ ردا. اگر مہاجرین اور انصار، یہ اصول ہے جس اصول پر حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا گیا، یہی اصول ہے مولا علی بیان کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ سیدنا صدیق اکبر کا خلیفہ بننا تائید مولا علی سے تھا. اگر اصول غلط ہوتا، مہاجرین اور انصار کی شورا کا اصول غلط ہوتا، تو مولا علی کبھی بھی اپنی خلافت کی دلیل شورائی نظام کو نہ بناتے. اگر کسی شخص پر مہاجرین اور انصار اکٹھے ہو جائیں اور امام تسلیم کر لیں، اسے امام کہہ دیں، اسی پر اللہ راضی ہوتا ہے. تو مولا علی کے اصول کے مطابق مہاجرین اور انصار بنو ہاشم تمام اکٹھے ہو گئے مولا علی بشمول مولا علی کے. حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا، اسی پر مولا راضی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کو پھر خلیفہ کس نے منتخب کیا؟ امام بنایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. مہاجرین اور انصار نے اسی مولا علی کے اصول کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ کس نے منتخب کیا؟ مہاجرین اور انصار نے، تمام صحابہ کے اجماع نے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا حکم دیا تمام کو کہ اسامہ کے لشکر میں جاؤ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو بکر امامت کراؤ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو حکم دے کہ امامت کرائیں
تو کیا ابو بکر وہ مصلی امامت چھوڑ کر چلے جاتے؟ آپ اپنی عقل کے بل بوتے پر دین کو بنانا چاہتے ہیں، اپنی سوچ جو ہے وہ دین پر چسپا کرنا چاہتے ہیں. وہ جماعت صحابہ اور اہل بیت اطہار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دن رات محنت کر کے ان کے دماغوں کو، ان کی سوچوں کو پاکیزہ کیا تھا، تزکیہ کیا تھا، کتاب و حکمت کی تعلیم دی تھی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو عقل ہے، جو وساوس ہے، ان کے مطابق وہ دین بن جائے؟ کیا جرم کیا سیدنا صدیق اکبر نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حکم مان کے؟ اور پھر میں نے 2 خط نہج البلاغہ، 2 خطبے حضرت عمر فاروق کو کیا کہہ رہے ہیں حضرت مولا علی کہ عمر تو نہ جانا روم کی طرف، تو نہ جانا ایران کی طرف، تو یہیں رہے مدینے میں. کیوں روک رہے ہیں مولا علی؟ اور اسی اصول پر حضرت ابو بکر صدیق، چونکہ سرکار کا حکم بھی ہے کہ ابو بکر اب یہیں رہو، مدینے سے باہر نہ جانا، آپ اس کو بغاوت کہہ رہے ہیں معاذ اللہ. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواب مردی دیکھیے، روکا گیا کہ اسامہ کو نہ بھیجیے، حالات ٹھیک نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق حضرت اسامہ کو لگامے پکڑتے ہیں اور سوار کرواتے ہیں اور خود اس لشکر کو الوداع کرتے ہیں. حضرت مولا علی بھی کہہ رہے ہیں، میں وہ حوالہ دے رہا ہوں، اگر کسی میں ہے جرت تو میری بات کو جھٹلائیں. حضرت مولا علی بھی کہہ رہے ہیں کہ عمر نہ جانا ایران کی طرف، یہی رہنا. اسی اصول کے مطابق اب حضرت ابو بکر صدیق، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام بنا دیا امت کا، جن کی امامت کو مولا علی نے بھی تسلیم کیا، دیگر تمام صحابہ اکرام نے تسلیم کیا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق کا مدینہ پاک میں رہنا یہ بغاوت نہیں، استغفر اللہ، یہ فرمان مصطفیٰ کے آگے اپنی گردن جھکا دینا ہے. میرے محسن دوست، آپ نے دین کو کیا سے کیا بنا دیا. کاش آپ مولا علی کی فکر کو سمجھتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تو ان تمام انتشاری رویوں سے، اس اعتبار سے میرے بھائی، آج میں نے وہ مسئلہ آپ کو بتا دیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مدینہ پاک میں رہنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے مطابق تھا. انہوں نے فرمان رسول کے مطابق مدینہ پاک میں وقت گزارا ہے. اگر حضور ان کو اشارے ابرو کرتے تو وہ تن من دھن کیا کچھ انہوں نے قربان نہیں کر دیا، اسلام کی خاطر پورا گھر قربان کر دیا. اب مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج ان کو روضہ پاک میں سلائے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، آپ غور تو کیجیے. اور وہ سیدنا صدیق اکبر جو اپنے کندھوں پر، شیعہ حضرات بھی سنی بھی کندھوں پر سوار کرا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غار حرا تک لے کر آئے، غار ثور تک لے کر آئے. ہمارے شیعہ دوست گھوڑے کا بڑا ادب اور احترام کرتے ہیں. پوچھا جائے کہ کیوں ادب کرتے ہو، کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہے جو کربلا میں، حالانکہ یہ جو گھوڑے ہیں کتنا، ایک نہیں اب تو کئی ہیں. کیا یہ وہی گھوڑا ہے جو کربلا میں تھا؟ اچھا، کہیں گے نہیں ہے. کیا یہ وہی ہے جو اس کی نسل سے بھی نہیں ہے، لیکن کوئی ٹانگیں چوم رہا ہے، کوئی دم چوم رہا ہے، کوئی سر چوم رہا ہے. ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. جس کی کوئی نسبت بھی نہیں ہے. اے جانوروں کا ادب کرنے والو، آؤ اس ہستی کا جس کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلی امامت پر کھڑا کیا، اور مولا علی نے جن کے پیچھے نماز پڑھی. ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو. اور جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ حضور کو اپنے کندھوں پر سوار کروائیں، اور غار ثور آپ نے دیکھی ہے کتنی بلندی ہے. اس ابو بکر صدیق کا ادب نہیں کرتے.
کتنا ظلم ہے اس امت کے ساتھ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصول تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کر دیا کہ میرے بعد امت میں شورائی نظام ہوگا، جبر کی حکومت نہیں ہوگی، ملوکیت نہیں ہوگی، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی۔ آج جتنی بھی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، اگر آپ کا اصول مان لیا جائے، میں نے عرض کیا کہ ایران میں دیکھ لیجیے کون وقت کا حکمران کون کرتا ہے، اللہ کی طرف سے منتخب ہو رہا ہے۔ عوام کو تو پھر کوئی حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ انتظار کریں، عراق میں، ایران میں، شام میں کیا حال ہے، کتنے انسانوں کا وہاں قتل عام ہو رہا ہے، لیکن وہ جو بشارت الاسد صاحب وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ سینکڑوں لوگ بیچارے ہزاروں کی تعداد میں بے گناہوں کو شہید کر دیا گیا۔ بحرین میں ملوکیت ہے، شہید کر دیا گیا۔ دیگر ہے ملوکیت تو اسلام کے ساتھ تصادم ہے اس کا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس ایک ہی ہو اور جو وہاں پر جو ہے وہ قائم اور دائم ہے۔ اسلام کی یہ روح ہی نہیں ہے، جس کو عوام پسند کرے اور عوام کی تربیت ہو اور وہ جو ہے وہ اپنا حاکم، جبر کی حکومت نہیں اسلام میں۔ کوئی بھی کرتا رہے، کسی تاریخ میں کرتا رہے، ہم تو اس کے قائل نہیں جبر کی حکومت کے۔ اس اعتبار سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ظلم ہے، آپ حضرات اس پر توجہ فرمائیے، اور اس طرح کی لینگویج سے اپنے آخرت کو آپ خراب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علی جان شاہ صاحب کے آخر میں چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا، صرف میں یہ سورہ فرقان میں صرف 2-3 منٹوں میں یہ بات جو ہے وہ علی جان شاہ صاحب، آپ نے یہ بالکل واضح قرآن مجید کی آیت ہے اور اس میں آپ اپنا دماغ لڑانے کی ایسے فضول جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ ہے میرے سامنے ناظرین کرام سورہ فرقان، اور یہاں پر یہ شروع ہو رہا ہے معاملہ ان بندوں کا۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ اب آپ دیکھتے جائیے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، یہ پورا رکوع جو ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کی نشانیاں اور علامتیں بیان کی۔ اور یہاں چلتے چلتے اب آپ دیکھیے آپ کے تصور کے مطابق جو ہے یہاں قرآن مجید فرماتا الا من تاب، جی سن لیجئے، آپ کا جو تصور دیا ہوا ہے علی جان شاہ صاحب، یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اگر کوئی ماضی میں کوئی غلطی کر بیٹھا ہے تو اب وہ توبہ کر لے، یہ اس میں شامل ہے، ان کی کوالٹیز ہیں کہ اگر کوئی خطا ہو چکی، آپ کے خیال میں تو جو امام ہوتا ہے وہ تو معصوم ہوتا ہے، اس سے تو کوئی خطا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں قرآن مجید فرما رہا ہے، یہ آپ پورا قرآن تو پڑھیے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ حضرت عمر پر تان بازی کرنے والے ساتھیوں، یہ تو قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان لایا، توبہ کی اور عمل صالح کر لیا، اس کو اللہ پاک اس کی برائیوں کو بدل دے گا نیکیوں میں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ قرآن تو پڑھیے اور قرآن کو تو مان لیجئے۔ ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا۔ آگے پوری علامتیں بیان کی ہیں، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہ صما وعمیانا والذین، یہ ہے وہ مقام علی جان شاہ صاحب، آپ کے عقیدہ بالکل قرآن سے متصادم ہے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا، یہ مقام ہے واجعلنا للمتقین اماما۔ آپ نے کہا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن آپ کے خیال میں تو امامت نبوت سے بھی اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن یہاں اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ میرے بندے کیا دعا کرتے ہیں، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ ایک آپ کے صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب جیسے مسجد کے امام ہوتے ہیں، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، مسجد میں تو فاسق و فاجر بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ وہ مقام ہے جس کے لیے دعا مانگی جا رہی، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اے اللہ ہم کو بنا دے متقین کا امام۔
اگر امامت اللہ کی طرف سے ہو تو آپ کی عقیدہ کے مطابق پھر یہ آیت معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد، پھر یہ آیت جو ہے یہ آپ کے سوچ کے مطابق تو پھر نہیں ہونی چاہیے قرآن مجید میں. اس لیے اس آیت کا کوئی جواب آپ کے پاس نہیں. ہم نے کئی مرتبہ آپ سے کہا لیکن آج بھی آپ نے جو جواب دیا وہ علم اور تحقیق سے بہت دور ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت چاہتا ہوں، میرا مقصد تھا حق کی ترجمانی کرنا. اگر آپ حضرات کا لب و لہجہ اپنی جگہ، لیکن تکبیر ٹی وی سے محبت، پیار، اہل بیت اطہار کے فضائل، صحابہ کرام کی عظمتوں کا ڈنکا بجتا رہے گا. انشاءاللہ تعالی آئندہ چند جو ایام ہوں گے، ربیع الاول شریف کی آمد ہے تو 25 جنوری کو انشاءاللہ پہلی ربیع الاول ہوگی تو تکبیر ٹی وی سے میلاد پاک کے پروگرام جاری و ساری رہیں گے انشاءاللہ. 2 جمعے آگے تکبیر مسلسل نہیں ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ تکبیر مسلسل پروگرام جاری رہے گا. اجازت چاہتا ہوں، زندگی رہی تو آئندہ ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ. جملے کر دینا، میں نے زبانی یاد نہیں.